بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی اس درس میں ہم شریک ہیں۔ جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ ایمان سے متعلق ہیں۔ ایمان جو سب سے قیمتی شے ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی الایمان باللہ تعالی، ایمان اللہ تعالیٰ پر میرا اور آپ کا کیسے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان کی جو تفاصیل ہیں، ڈیٹیل ہے، ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اگر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں، تو شاید ہی بہت کم لوگ بتا سکیں گے کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہاں، بعض بنیادی باتیں ہیں، یہ تو ساروں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، یہ ساری باتیں تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر دھڑلے سے کسی سے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کیا بولیں گے؟ ہر جگہ۔ ایسا بہت سارے لوگ بول دیں گے، جو کہ صریح غلطی ہے۔ تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل کے درس میں آج ہم لوگ کس پر بات کر رہے ہیں؟ کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان۔ ہم نے کل کے درس میں پڑھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اس کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور ایمان کی جب بات آتی ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور مختصر یہ بتایا کہ انسان کے ظاہری اعمال کا تعلق کس سے ہے؟ اسلام سے۔ باطنی اعمال کا جو تعلق ہے عقیدے کا، وہ کس سے ہے؟ ایمان سے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اسلام اور ایمان، ایک ظاہری آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ مسلمان کہیں گے۔ البتہ اس کے دل کے جو عقیدے کی بات ہے وہ ایمان سے متعلق ہے۔ اور ایمان کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے عام طور سے؟ ہاں؟ نہیں بولیے، نہیں، آپ کیسے اس کو سمجھیں گے؟ ہم آپ کو حدیث سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ پسند نہ کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں میرے لیے کیا کچھ اچھا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے نہیں چاہتے، تو وہ شخص مومن ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ نہیں، عام طور سے اگر کہیں بہت سارے ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا موبائل یوز کرتے ہیں، اچھی گاڑی چلاتے ہیں، اچھی گاڑی استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کی خواہش 100% یہی ہوتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھی، آپ کا بھائی بھی ایسے ہی ہو؟ ارے خونی رشتے کے بھائیوں میں نہیں ہوتا، ہم دوسروں کے بارے میں کیا کہیں؟ جب تک کوئی ایسا نہیں سوچے گا وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اگر ایسا نہ سوچنے والے سارے مومن نہیں، کیا حدیث میں تو کیا ہے؟ ایسا نہیں سوچنے والا کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایسا نہیں سوچتے ہیں، تو حکم کیا لگے گا کہ وہ مومن ہے نہیں ہے؟ کیا بولنا سنا؟ بولیے نا، کیا بولیں گے؟ ہاں بولیے نا۔ تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ایمان واجب ایک چیز ہوتی ہے، ایمان مستحب، ایمان مکمل ایک چیز ہوتی ہے، ایمان واجب ایک چیز ہوتی ہے منیمم۔ تو ہمیں کہیں گے کہ اس طرح نہیں سوچنے والے کے اندر کیا نہیں ہے؟ ایمان کامل نہیں ہے۔
پورا ایمان نہیں، 100% ایمان نہیں، لیکن ایمان ہے۔ لیکن ایمان کامل سے کیا ہوگا؟ ایسا شخص اولین جنت میں جانے والے سب سے پہلے گروپ میں ہوگا، جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ایمان کامل ہوگا۔ تو ایمان کے کتنے ٹائپ ہوئے؟ 2۔ ایک ایمان مستحب جو ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن ایک چیز ہے ایمان کامل۔ ایمان کامل کہیے، ایک ہے منیمم ایمان واجب، جس کو واجب کہتے ہیں، جس طرح منیمم اس کے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو جتنی حدیثوں میں ایسا آیا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص لا يدخل الجنت خطات، وہ چغل خوری کرنے والا، لگانے بجانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کا مطلب جنت میں جانے والے پہلے گروپ کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، لیکن بعد میں داخل ہوگا۔ تو اس طرح سے چلیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات آتی ہے تو کتنی چیزوں کو شامل ہے؟ 4۔ اللہ پر ایمان کی بات جب بھی آپ کہیں گے ان تؤمن باللہ، ایمان سب سے پہلے کس پر لانا چاہیے؟ اللہ پر لانا چاہیے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے تو آدمی کیا کچھ کرتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی دیکھیے جتنے کمیونسٹ ہیں وہ اللہ کو مانتے نہیں، دہریاں ہیں، ایتھسٹ کیا بولتے ہیں، وہ سب اللہ کو نہیں مانتے ہیں، زندہ آدمی کو جلا دیتے ہیں، زندہ جانوروں کو کڑائی پہ تل کے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کا تصور نہیں۔ اللہ کا تصور ہی نہیں ہے تو جنت اور جہنم کا تصور بھی نہیں ہے۔ بچوں کو کار سے رون دے دیتے ہیں، کسی کی جان نکالنے میں، کسی کو قتل کرنے میں، بے رحمی میں حد سے پار کر چکے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اللہ کا تصور ہی نہیں، جزا کا، سزا کا، پکڑ کا، جنت کا، جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں اللہ پر ایمان کی۔ اللہ پر ایمان کتنی چیزوں کو شامل ہے؟ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ پہلی چیز جو کل کے درس میں ہم نے پڑھا، ہم دہرائیں گے نہیں، صرف تیزی کے ساتھ جائیں گے تاکہ بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ پہلی بات، 4 باتوں میں سے پہلی بات کیا تھی؟ اللہ پر ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ الایمان بوجود اللہ تعالی، اللہ تعالی موجود ہیں، اس پر کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ کیسے ایمان لائیں گے؟ تب بولیں گے آپ کتنے؟ یا تو نیچر، یا تو عقل، پھر شریعت، پھر سینس، وہ کیا؟ حس۔ اس سے آپ پھر ایک ایک کیٹیگری سے آپ ثابت کریں گے کہ فطرت سے کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ حدیث بولیں گے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ آپ حدیث بولیں گے کہ فطرت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے۔ اب آپ بولیں ثنا بھائی بہت اچھا سا گھر بنایا، ثنا بھائی نے اللہ تعالیٰ بڑا محل دیا، اور پھر بڑا سا باغیچہ بنایا، اور پھر سنگ مرمر کے پتھر لگوائے، فوارے لگوائے، اور آپ گئے دیکھنے کے لیے، ماشاءاللہ خوب دعوت کی۔ کیسے بنا ثنا بھائی؟ مجھے نہیں پتا، راتوں رات بن گیا۔ کیا بولیں گے؟ یہ گاؤں میں ہم نے ایک مسجد دیکھی، گاؤں والے کہتے ہیں جنوں نے بنا دیا۔ مسجد کس نے بنا دی؟ جنوں نے بنا دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آدمی کسی محل کو کہے کہ محل خود سے بن گیا، تو جب ایک گھر معمولی سے خود سے نہیں بنتا تو اتنی ساری کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی ہے۔ جب کائنات بنی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کو مجھے آنکھیں دی سامنے کی طرف۔ اگر پیٹھ کی طرف ہوتی آنکھیں تو کیا ہوتا؟ 2 کان دیے، اور آنکھ میں یہ دیدہ دیا، یہ جو سفید اور کالا رنگ، اور پھر یہ آنکھ کا یہ دیدہ سڑ نہ جائے، اس میں کھارا پانی پیدا کیا تاکہ یہ آنکھ کیا ہو؟ باقی ہو۔ اور جتنی چیزیں حد سے زیادہ ہیں اسے 2 بنائے۔ کہا کہ اگر ایک ہاتھ استعمال تو دوسرا ہاتھ کیا ہو؟ وہ استعمال کر سکے۔ آنکھ 2، کان 2، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، دان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں۔
اسی طرح عقل، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شریعت. انبیاء نے، سارے انبیاء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور چوتھی چیز ہمارے ساتھ تھی حس. اسے کہیں گے حس، یعنی سنس، وہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں. تو اس سلسلے میں آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْحِسِّ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْ وَجْهَيْنِ. حس بولے تو کیا؟ سنس. یہ دو طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. پہلی بات ہم نے بتائی، احدہما اننا نسمع ونشاہد من اجابت الداعین. پہلی بات حس، سنس کیسا معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے معلوم کیا کہ دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی. اب جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا آنکھ بند کر کے سوچیں کس نے کیا کیا دعا کی، کتنی دعائیں آپ کی قبول ہوئیں. کیا شاہد بھائی؟ وہ ماشاءاللہ. ایاز بھائی ماشاءاللہ. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کچھ دعاؤں کے قبول کرنے میں دیر ہوتی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ جیسے دبائیں ہو جائے، یا کنٹرول پی دبائیں پرنٹ آؤٹ نکل جائے، ایسا تو ہے نہیں. تو لیکن کیا ہوتا ہے، آدمی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ وقت لگتا ہے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، بھائیوں نے لے جا کے کہاں ڈالا؟ کتنا دور چلے ہوں گے وہ لوگ، قریب ہی میں گاؤں کے کنویں میں ڈالا، لیکن دکھائی دیے نہیں دکھائی دیے. لیکن جب مصر سے قمیص چلی تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. کس کی؟ قمیص کی، یعقوب علیہ السلام کے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اگر تم نہ کہو کہ میرا دماغ سٹیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی قمیص کی خوشبو آتی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب قبول کرنا چاہتا ہے. ایوب علیہ السلام 17 سال 15 سال روتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. لیکن دعا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہے، اسی وقت قبول ہوتی ہے. اس کے لیے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب قبول کر دے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب نبی کی دعا کو قبول ہوتے ہوتے 17 برس لگ گئے تو ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ کیا شاید؟ ہاں، تو تھکنا نہیں چاہیے. دروازہ مارتے رہیں کھل جائے گا، لیکن مارنے میں تھکنا نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. اور کل کے درس میں ہم نے اس اعرابی کی بات سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آئے کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال، مال ضائع ہو گئے، بچے بھوکے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی. حس کے بارے میں کہا کہ 2 طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں. تو ایک دعائیں ہماری مقبول ہوتی ہیں. دوسری چیز اللہ تعالی موجود ہے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، ان آیات الانبیاء التي تسمى المعجزات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بہت سارے نشانیاں دیں. اسے کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ میریکلز. بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی. اچھا، یہی کچھ کیا میریکل کے معنی وہ کام جو آپ نہ کر سکیں. ویسے جو لوگ مشرک ہیں انہوں نے انبیاء کے کاموں کو بھی اپنے پیروں مریدوں کے ساتھ جوڑ دیا. جیسے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے اللہ ہدایت دے دے یا اس سے پہلے بھی ہدایت دے دے، ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. کہا کہ غوث اعظم کہیں جا رہے تھے کسی قبرستان سے، انہوں نے قبرستان میں ایک قبر سے کہا کہ تو زندہ ہو جا، تو قبر سے مردہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. اور وہ گویا تھا گانے والا، اٹھتے ہی قوالی گانا شروع کیا قبر سے. تو یہ زندوں کو مردوں کو زندہ کرنے والی بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی ہے بطور معجزہ. وہ کسی ولی کے ساتھ ہم جوڑ نہیں سکتے. البتہ اللہ تعالیٰ کی کسی مقرب بندے کے ساتھ کبھی کچھ ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ کرام. کیا کہیں گے؟
کرامت. آپ سے کوئی کرامت ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی کرامت ہوئی ہو، لیکن ہم اس کو نفی تو نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو نفی نہیں کر، بہت ساری. تو زیادہ کرامتیں بیوی کے سامنے مت دکھائیے، مشکل میں پڑ جائیں گے. تو آدمی کیا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ نیک انسان ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی کرامت ہو سکتی ہے، کوئی مستبعد چیز نہیں ہے. نیک لوگوں کے ساتھ جو کرامتیں ہوتی ہیں، وہ صحابہ میں ایسے بہت سارے تھے جو دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو نبی کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ ایسا کام جس سے کرنے سے آپ عاجز آ جائیں، آپ نہیں کر سکے. لیکن کچھ ہیں شیطانی صفت ہیں، وہ کچھ کرتب دکھاتے ہیں، مطلب ہوا میں اڑ کے بتائیں گے، ہاں پانی پہ چل کے بتائیں گے. تو فوراً ہم نہیں بولیں گے کہ واہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں. ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے، عمل کیسا ہے. عمل اگر پرہیزگار کا ہے، متقی کا ہے تو بات ٹھیک ہے. تو اگر عمل غلط ہے اور ہوا میں اڑتا ہے پرندے کی طرح، تو ہم کہیں گے کہ یہ شیطانی سپورٹ ہے. شیطان ایسے اٹھا کے کیا کرے گا؟ لے جائے گا. بہت ساروں کو لے جا کے یہاں سے لے جا کے کیا کرتا ہے؟ مکے میں لے آتا ہے، وہاں جا کے وہ یا آج یہاں ہوتا ہے کل وہاں ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے الوجہ الثانی، حس. کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ ان آیات الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دیے، اور یہ معجزات جو ہوتے ہیں لأنها امور خارجہ عن نطاق البشر یجریها اللہ تعالیٰ تائیدا لرسلہ ونصرا لہم. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انبیاء کو دیتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کو سپورٹ ہو. بولیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ان یضرب بعصاہ البحر، سامنے سمندر آ گیا، اپنی قوم کو لے کر نکلے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی لاش. تو قوم بھی کیا قوم تھی، قوم نے فوراً کہا یا موسیٰ اللہ کے نبی، آپ نے تو ہم کو پھنسا دیا. کیا بولا؟ آپ نے ہم کو کیا کر دیا؟ پھنسا دیا. تو اب تو ہم قتل کیے جائیں گے. تو ایک نبی کا جو توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر، وہ بڑا پختہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی بات ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ نے بھی تائید کی، کیا کہا کہ موسیٰ ایسا کرو فاضرب بعصاک البحر، ایسا کرو کہ تم اپنی لاٹھی سے سمندر کو مارو. بیچ میں جا کے ایک بار مار کے دیکھو ہوتا کیا؟ ہوتا نہیں ہوتا. حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. مارتے مارتے ہم ہو جائیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا. تو کہا کہ فاضرب بعصاک البحر، کیا ہوا؟ فضربه فانفلق 12 طریقا یابسا، پورے 12 راستے سمندر میں بن گئے. کتنے؟ 12 راستے، 12 جو قوم کے جو لوگ تھے بن گئے. اور کیسے ہوا؟ پہاڑ کی طرح پانی دونوں طرف رک گیا. کیا عالم ہوگا؟ اتنا بڑا پہاڑ کی طرح پانی رک گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایک بڑے پہاڑ کی طرف دونوں طرف ہو گیا. تو آسانی سے پوری قوم کو لے کر نکل گئے. اب پیچھے سے جو آیا تو اس کو کیا ہوا؟ اللہ نے ڈبو دیا. یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ معجزہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ یحیی الموتى، میتوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اے قبر سے نکل، تو میت قبر سے کیا ہوتی؟ نکل جاتی. آج یہی لاجک، یہی چیز یہ جھوٹے عیسائیوں نے اپنایا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو سمیلن ہوتا ہے، جو ان کی جو یہ ہوتا ہے
اس میں کیا ہوتے ہیں، وہ ٹرائن کر کے لاتے ہیں ایک ٹیم، وہ جیسے پریئر کرے گا ایسے کر کے وہ گر جائے گا نیچے، پھر اس کے بعد یہ کچھ دعا پڑے گا، پھر اٹھ جائے گا، میں بالکل اچھا ہو گیا۔ یہ سارے جو آرڈیننس وہاں جو حاضر ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ دیکھیے ان کی دعاؤں سے کیا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ تو ناٹک کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کیا کرتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ اور تیسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری نشانیاں پیش کی، مانگی ہیں۔ قریش نے کبھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسا کریں کہ مکے کے ہر طرف پہاڑیاں ہیں، آپ یہ پہاڑیوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دیں تاکہ مدینے والے جیسے کھیتی کرتے ہیں کھجوروں کے، ہم بھی کیا کریں، کھیتیاں کریں۔ اور کبھی ایسا کریں کہ آپ اپنے لیے آپ کے لائق کا کوئی بنگلہ اللہ سے مانگ لیں، کوئی کیا کریں، اچھا سا گھر کیا کریں، مانگ لیں، یا آپ آسمان سے اتریں فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر، تب ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے مانگا۔ تو کبھی انہوں نے کہا کہ اب ایسا کریں کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی سے کیا کیا، اشارہ کیا، کوئی اور چیز استعمال نہیں کی، صرف کیا کیا، انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کیا ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو کہا سحر مستمر، یہ تو کیا ہے، جادو ہے، عجیب بات ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں فَبِهَذِهِ الْآيَاتِ الْمَحْسُوسَةِ الَّتِي يَجْرِيهَا اللَّهُ تَعَالَى تَأْيِيدًا لِرُسُلِهِ، یہ محسوس نشانیاں ہیں، محسوس حس، جس کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، ٹچ کیا۔ مردہ زندہ ہو کے بیٹھا ہے تو لوگ ٹچ کریں گے نا، ارے حضرت تمہیں گئے تھے نا، آگے، یہ ساری چیزیں نشانیاں ہوئی۔ کہا کہ تدل دلالة قطعیہ علی وجودہ تعالی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ تعالی موجود ہے، اس پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالی موجود ہے کا تصور اگر آپ کے اور میرے دماغ میں آ جاتا ہے تو اس بات کا بھی ڈر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کب کہاں کیسے پکڑ نہ لے۔ اسے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے۔ مومن اور منافق میں ہی فرق ہوتا ہے۔ مومن اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈر رہا ہوتا ہے، الامن من مکر اللہ تعالی، اور وہ کبھی امن میں نہیں ہوتا ہے۔ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، میں نیکی کیا ہوں، اللہ قبول کرتا نہیں کرتا معلوم نہیں۔ منافق گناہ کر کے فخر کرتا ہے، میں کتیا کو دھوکہ دیا معلوم، ہمارے گھراں کے پاس قرضدار آپ کو جاتے، میں رہتا نہیں گھر میں، اور کیا کرتا انہیں، فخر کرتا۔ تو کہا کہ یہ فرق ہے مومن میں اور منافق میں۔ تو یہ چیز ہمارے پاس معلوم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، کتنی چیزوں سے آپ ثابت کریں گے، 4 ہوگی بات، ماشاءاللہ۔ ایک دوسری چیز ہمارے ساتھ ہے الایمان بربوبیتہ۔ جب آپ نے مان لیا کہ چلو اللہ تعالیٰ موجود ہے، آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں، چمن اسلام پڑھاتے تھے تو پڑھتے تھے کہ اگر 2 خدا ہوتے سنسار کسے بولتے ہیں، گلوب، یہ ساری دنیا میں اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا بولتا کہ آج داشا مکان میں بارش ہونا، دوسرا خدا بولتا نہیں آج دھوپ نکلنا، دونوں لڑ لیتے، سنسار کیا ہو جاتا،
تباہ ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سارا سنسار کیا ہوتا؟ بگڑ جاتا. تو آپ نے جب مانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجھے دار، پارٹنر، سپورٹر نہیں ہے. ایسے نہیں کہ جیسے مشرکوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کام بڑھ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ابدال، قطب، کیا کیا اللہ نے؟ سیکشن وائز تقسیم کر دیا. اچھا رائے بیٹا تمہیں سنبھال لو، داشمکان تمہیں سنبھال لیتے گے، تمہیں سنبھال لو. قطب ابدال کے حساب سے اللہ نے کیا کر دیا؟ ارے کیا سیاسی پارٹیاں ہیں جو وارڈ ممبر بناتی ہیں، چلو یہ وارڈ تم سنبھال لو، وہ وارڈ تم سنبھال لو. بولا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لا شریک لہ ولا معین لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اکیلا ہے اور سارے کام وہ کرتا ہے. اللہ انسان ہے جو اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو دوسری چیز، پہلی چیز کیا پڑھیں ہم؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایمان باللہ میں دوسری چیز جب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور رب مانیں گے تو کیا کہیں گے؟ اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھے دار نہیں ہے. اور یہ بات کہی، رب کسے کہتے ہیں؟ رب ہم نے مانا اللہ تعالیٰ کو. تین چیزیں جو مشہور ہمیشہ سلف کہتے ہیں، من لہ الخلق والملک والامر. تین چیزیں باقاعدہ ایسے یاد رکھ لیں. جیسے آپ نے پہلی چیز یاد رکھ لی، پہلی چیز کیا یاد رہے ہم؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ ہماری دعوت میں بہت کام آئیں گے. جب ہم فیلڈ ورک کے لیے نکلیں گے تو ابھی نکلنا پڑے گا، بہت دیر ہو گئی ہمارے. ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم لوگوں کو پھر ریزیوم کرنا پڑے گا اپنی ساری چیزیں. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم رب مانتے ہیں تو تین چیزیں، الخلق والملک والامر. کیسے؟ الخلق، ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. رب، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ رب ہے. والملک، ساری کائنات کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے تو آپ، اللہ نے بنایا ہے، آپ اس کے عارضی یہ ہیں، لیکن اصل اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. والامر، اور کن فیکون، حکومت چلانا، حکم دینا، یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. فلا خالق الا اللہ، خالق کون ہے؟ اللہ. ولا مالک الا ہو، مالک کون ہے؟ اللہ. ولا امر الا لہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. اس کو لے کر بہت سارے الگ الگ کچھ جماعت کے لوگوں نے الگ الگ اس کی آئیڈیالوجی بنائی، الگ الگ اس کی تفسیر اور توضیح کی. ہم سیدھا سادہ اتنی دقیق میں ہم نہیں جاتے ہیں، سیدھی بات جتنا ہمارے سمجھ میں آیا. دیکھیے، قال اللہ تبارک و تعالی الا لہ الخلق والامر. اللہ، دوسری چیز کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ پہلی چیز تو آ گئی سمجھ میں، اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ رب ہے. رب ہے تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. ایک، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کھجور کے بیج کے اوپر ہلکا سا باریک چھلکا آتا نہیں، وہ قطمیر. اتنی چیز کے بھی کوئی کیا نہیں ہے؟ مالک نہیں. اتنی چیز کا بھی کوئی مالک نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں وَلَمْ يَعْلَمْ. شیخ کیا لکھتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں. وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْخَلْقِ أَنْكَرَ رُبُوبِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. پوری ہسٹری میں یہ نہیں سمجھا گیا
کہ کسی نے اللہ کو خالق ماننے سے انکار کیا ہو، لیکن کس نے بات کہی؟ فرعون نے کہی۔ فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرعون نے کیا کہا؟ میں سب سے بڑا سپریم ہوں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ آج کے زمانے میں جو بھی ایسا کہہ کے سینہ یہ کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے ہم؟ یہ فرعون کا ساچے دار ہے، جو اپنے طاقت پر، اپنی پارٹی پر، اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، وہ یہ انا ربکم الاعلی۔ اور ساتھ ساتھ کیا کیا معلوم؟ یہ سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں؟ اپنی تصویر زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنی فوٹو بتاتے رہتی۔ آپ کہیں بھی جاؤ سامنے فوٹو، پہلے بہت دکھتے تھے فوٹو، آپ دکھتے نہیں۔ ہاں، تو ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے دماغ میں ان کی تصویر کیا رہے؟ زندہ رہے۔ آپ بھولیں نا، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، ادھر دیکھیں تو ادھر کدھر بھی دیکھو کیا ہوگا؟ وہی لوگ نظر آئیں گے۔ یہی کام فرعون نے بھی کیا۔ یہی کام کس نے کیا؟ فرعون نے بھی کیا؟ کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ فرعون بھی کیا بولتا ہے؟ الملأ اس ٹیم کو کہتے ہیں جو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جیسے تھوڑے میٹنگ ہوتے ہیں، ہم لوگ سیدھے سادے جلسے ایسے ہوتے، ذرا بڑے ہوئے تو ذرا گول میز میں لوگ بیٹھے رہتے، ادھر گول 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 میزان رہتے، ذرا زیادہ۔ تو وہی فرعون نے بھی کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ یہ خود بولتا ہے، خود مسلط کرتا ہے، اپنے بارے میں خود ہی بول لیتا ہے، یعنی میاں مٹھو اپنا بولتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہیں، دوسرے بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی کیا بولتے رہیں گے؟ میرے اتنا اچھا یہ محلے میں کوئی بھی نہیں کہتے۔ کون بولا؟ میں ہی بولتا ہوں نا۔ کون بولا تو کیا بولتے ہیں؟ میں ہی بولتا ہوں نا۔ ایسے ہی انہیں بھی ایسے ہی بولا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن ذلک لیس عن عقیدہ، کہتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے، برتری کی وجہ سے اس نے ایسی بات کہی۔ تو کہتے ہیں مشرکین مکہ جو ہوتے تھے، مشرکین، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب رب مانتے ہیں تو کن تین چیزوں کو آپ مانیں گے؟ الخلق والملک والامر۔ والامر یعنی آرڈر کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اور پیدا کرنے والا ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کہا کہ قریش کے لوگوں سے پوچھئے کہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو بولو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ہر بات پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن کہاں فرق ہوتا تھا؟ دیکھیے وَأَمْرُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ شَامِلٌ لِلْأَمْرِ الْكَوْنِ وَالشَّرْعِ فَكَمَا، ایک نازک چیز ہے، مطلب تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، آرڈر ہیں، کس کے آرڈر چلتا ہے؟ اللہ کا آرڈر چلتا ہے۔ اللہ کے آرڈر میں دو ٹائپ کے ہیں، ایک کونی اور ایک شرعی۔ یہ کیا ہوتا ہے شاہد بھائی؟ یہ کونی کیا ہے، شرعی کیا ہے؟ ہاں سمجھنا چاہیے، سب عقیدے کی باتیں ہیں، اس کو ہم تھوڑا اتنا گہرائی سے تو نہیں سمجھیں گے، جتنا سمجھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے وہ کونی، کون کسے کہتے ہیں؟ کون و مکان کے مالک۔ کون کسے کہتے ہیں؟ لنگ ہے کون نہیں، کون و مکان کے مالک ہم لوگ بچپن سے پڑھتے نظر۔ کون کے معنی یونیورسل، کون کے معنی کیا؟ یہ کون نہیں، کون بھی آیا کون گیا وہ نہیں، کون و مکان کے معنی، کون کے معنی کیا ہے؟ یونیورسل۔
اب یونیورسل میں جو ہوتا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ کس نے حکم دیا، کس نے آرڈر لگایا؟ اللہ نے۔ رات آتی ہے دن جاتا ہے، ہاں یہ کس نے آرڈر لگایا؟ اللہ نے۔ یہ کون کا جو سسٹم ہے جو سارا چلتا ہے کس کے آرڈر پر چلتا ہے؟ امر کونی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ ایک ہے، اور دوسرے شرعی جو آرڈر ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو، یہ کس نے کہا؟ وہ بھی اللہ نے کہا۔ یہ سارے آرڈر کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ فَكَمَا أَنَّهُ مُدَبِّرُ الْكَوْنِ الْقَاضِي فِيهِ بِمَا يُرِيدُ حَسْبَ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتایا کہ سورج نکلے، چاند نکلے، چاند یہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اب آپ کوئی نہیں بول سکتا کہ کیوں اتنی گرمی ہے، سورج رات میں کیوں نہیں نکلتا، چاند دن میں کیوں نہیں نکلتا، کبھی نکل جاتا ہے، دکھتا ہے۔ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کتنے گھنٹے کیا نکلے۔ اور اسی طرح فمن اتخذ، اور ایک بات ایمان میں دوسری چیز کیا پڑھا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ رب ماننے کے تعلق سے کہا کہ کفار قریش بھی جیسے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ اس کے بعد ایمان میں تیسری چیز بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا وقت ہمارے پاس ہے؟ 4 منٹ ہے۔ اللہ اکبر، 2 ہی بات پڑھ پائے ہم۔ تو ایک تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور آج کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے۔ رب میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کیا کیا 3 باتیں؟ اللہ، تو آپ کبھی ایسا نہیں بولیں گے کہ انسان پہلے کیا تھا؟ میں نہیں بولا نا، اعزکم اللہ، آپ نے بولا نا اعزکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ ہم کہیں گے کہ انسان کو اللہ نے بنایا، اس لیے کہ الخلق، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اور کبھی آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ بڑا ایک ٹکراؤ ہوا اس کی وجہ سے زمین اور آسمان بن گئے۔ یہ ساری سائنسی خیالات ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ان کو رٹائی جاتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا بولتا ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، الخلق۔ اور دوسری چیز والملک، ملک اور سلطنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنی سلطنت کیا کرے گا؟ ہمارے حوالے کر دے گا۔ ہم سے ملک اور سلطنت کیوں چھینی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، اس لیے ہم سے چھین لی گئی اور دوسروں کے حوالے کر دی گئی۔ ہم حاکم تھے، محکوم بنا دیے گئے۔ ہم بادشاہ تھے، غلام بنا دیے گئے۔ ہم حکومت کرتے تھے، اب ہم ایسے ہو گئے کہ ہم پر حکومت کیا جانے لگا۔ اس لیے کہ زمین کس کی ہے؟ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زمین، آسمان، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ 200 نوکرانیاں گھر میں کام کرتی تھی نا، کتنی تھی؟ وہ تو معمولی بات ہے، کس کی؟ وہ آخری بادشاہ جو کالے پانی میں قید ہوئے، 2 گز زمین بھی نہ ملی، سوئے یار بہادر شاہ ظفر، سوئے یار غار میں۔ آخری وقت میں وہ اکیلی خاتون تھی جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، کوئی کام والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ پھر ایک بار اگر مسلمانوں کے پاس وہ چیز آ جائے کہ ایمان آ جائے تو التمکین فی الارض، اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین کس کے حوالے کر دے گا؟
مسلمانوں کے حوالے کر دے گا، اس لیے کہ زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری چیز الامر، آرڈر کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ آرڈر کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو ٹائپ کے، ایک کونی اور ایک شرعی۔ کونی جو ساری رد و بدل جو دنیا میں کائنات میں ہوتے ہیں، بارش کا آنا، ساری چیزوں کا آنا، جیسے بعض لوگ کہا کہ بارش کا ہر قطرہ جو آسمان سے برستا ہے اللہ کے حکم سے برستا ہے کہ پانی کا قطرہ کہاں جائے، کس زمین کو سیراب کرے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ درخت سے کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ہمیں اتنے کام کرتے صبح سے شام تک، یہ اللہ کو نہیں معلوم ہوتے؟ معلوم ہوتے نہیں ہوتے؟ معلوم ہوتے۔ ارے درخت کی شاخ سے ایک پتا اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ زمین کے کس کونے میں، کس کنارے، کس درخت کے کس پھاٹے سے کون سا پتا زمین پر گرا ہے۔ تو کیا اللہ ہمارے دن بھر کے کاموں سے بے خبر ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باریک بین ہے۔ ہر باریک کالی چوٹی بھی اندھیری رات میں کالے پتھر پر اگر چل رہی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے الایمان، ایمان کی 4 باتوں میں سے 2 باتیں ہو گئی اور 2 باتیں باقی ہیں، الایمان بِالوہیتہ، اور اس کے بعد ایک بات اور ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جب بات آتی ہے اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، الایمان بِالوہیتہ، اور اس کے بعد الایمان باسمائہ وصفاتہ، 2 باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے کہ الایمان اللہ تعالیٰ، الایمان بالالوہیہ، اور اس کے بعد ایک بات ہے الایمان بالاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ایمان پوری طرح آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے۔ 4 باتوں میں سے 2 باتیں ہم نے اللہ کے فضل سے مکمل کر لیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، دوسرا، اللہ تعالیٰ جب موجود ہے تو وہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق